بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا کہ جس کا موضوع لہو بسیط ہو اور اس کو لازم ذہنی نہ ہو تو اس جگہ دلالت مطابقت ہوگی بغیر تضمنی اور التزامی کے، لیکن دلالت تضمن و التزام یہ بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی۔ مطابقت بغیر تضمنی التزامی کی پالی جاتی ہے، لیکن تضمنی اور التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جاتی۔ کہتے ہیں اگر لفظ کا موضوع لہو بسیط ہو اور اس کو لازم ذہنی بھی ہو تو اس جگہ دلالت التزامی ہوگی بغیر تضمنی کے۔ پیچھے آپ نے مطابقت، تضمن اور التزام کی تعریف پڑھی تھی۔ معنی موضوع لہو کے تمام پر دلالت کرے تو مطابقت، جز پر دلالت کرے تو تضمنی، اور لازم خارج لازم پہ دلالت کرے تو التزامی۔ کہتے ہیں اگر لفظ کا موضوع لہو مرکب ہو اور اس کو لازم ذہنی نہ ہو تو اس جگہ تضمنی ہوگی بغیر التزامی۔ پھر انہوں نے بتایا لفظ کا استعمال جو ہوتا ہے وہ دو جگہ میں ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، ایک موضوع لہو کے جز میں استعمال یا خارج میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لفظ جب اپنے موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا، اگر اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت۔ جیسے لفظ انسان وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے اور حیوان ناطق ہی میں استعمال ہو رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت۔ جیسے لفظ اسد یہ شیر کے لیے استعمال کیا گیا، کس کے لیے وضع کیا گیا؟ شیر کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حیوان مفترس، شیر۔ اگر یہ شیر کے لیے بولا جا رہا ہے، اسی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ حقیقت ہے، اور اگر اسد جیسے انسان وغیرہ کو کہہ دیا جاتا ہے تو یہ مجاز ہے۔ کہتے ہیں لفظ جب اپنے موضوع لہو میں استعمال ہو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور جب جز میں یا موضوع لہو کے خارج میں استعمال ہو تو مجاز کہیں گے۔ اور جز میں اور خارج میں جب لفظ استعمال ہوگا تو مجاز تو ہوگا لیکن قرینے کی ضرورت ہوگی۔ کیسے سمجھا جائے گا؟ قرینے سے۔ ہم نے بولا بھئی محمود اسد ہے، محمود کیا ہے؟ محمود شیر ہے، تو اسد تو شیر کو کہتے ہیں، محمود تو انسان ہے، حیوان مفترس کا ہے، حیوان ناطق ہے، تو قرینے کی ضرورت۔ شیر کو شیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہادری میں بہت تیز ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جھٹ سے حملہ کر کے کام ختم کر دیتا ہے۔ انسان بھی اگر بہادر ہے تو اسے کہیں گے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، مطلب بہادری میں قرینہ پایا گیا، بہادری ہے قرینہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب لفظ موضوع لہو کے جز میں یا خارج میں استعمال ہو تو قرینے کی ضرورت ہوگی مجاز کو سمجھنے کے لیے، مجاز کو سمجھنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوگی۔ بغیر قرینے کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مجاز ہے یا حقیقت۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لفظ را چون یک موضوع لہو باشد، لفظ کا جب ایک موضوع لہو ہو، آرا مفرد خوانند، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ اگر ایک موضوع لہو ہے، لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اب معنی ایک ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد۔ جیسے انسان، اس کا معنی ایک ہے حیوان ناطق، اس کا معنی ایک ہے حیوان ناطق،
تو جس لفظ کا موضوع لہو ایک ہو، معنی ایک ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد. ٹھیک ہے. و اگر زیادہ باشد، اگر موضوع لہو زیادہ ہو، آرا مشترک خوانند، اس کو مشترک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک موضوع لہو ہے تو اس کو مفرد، اور اگر زیادہ ہوں تو اس کو مشترک کہتے ہیں. ودر ہر معنی محتاج بقرینہ باشد، اگر معنی زیادہ ہوں گے تو ہر معنی قرینے کا محتاج ہوگا. ہر معنی قرینے کا محتاج ہوگا، تبھی تو سمجھ میں آئے گا معنی. لفظ مشترک ہے معنی کے درمیان، معنی کئی ہیں، لفظ ایک ہے، تو کون سا معنی مراد ہے یہ قرینے سے پتہ لگے گا. جیسے لفظ عین، لفظ عین یہ آنکھ کو بھی بولا جاتا ہے، چشمے کو بھی بولا جاتا ہے، سورج کو بھی بولا جاتا ہے. کئی معنی ہو گئے، یہ معنی کے درمیان مشترک ہو گیا. لفظ ایک عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سورج کے لیے بھی، چشمے کے لیے بھی، لیکن قرینے سے پتہ لگے گا کہ یہاں مراد کیا ہے. ہم اشارہ کریں سورج کی طرف اور عین کہیں تو پتہ قرینہ کیا ہے کہ یہ سورج کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، قرینہ پایا گیا. چشمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں عین کے ذریعے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ قرینہ ہے کہ یہاں عین سے مراد چشمہ ہے. آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں عین کہہ کر تو اب قرینہ ہے کہ یہ آنکھ مراد ہے عین سے. تو عین ایک لفظ ہے لیکن معنی مشترک ہے، معنی زیادہ ہے، ایک سے زیادہ معنی ہے. تو کہتے ہیں ہر معنی میں قرینے کی ضرورت ہوگی. قرینہ پایا جائے گا تو معنی متعین ہوگا، اور قرینہ نہیں پایا گیا تو معنی متعین. آپ کس لیے بول رہے ہیں عین؟ عین سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جب قرینہ پایا جائے گا تو آپ مراد کو سمجھیں گے، قرینہ نہیں پایا جائے گا تو مراد کو. کہتے ہیں لفظ یک موضوع لہو باشد، اگر لفظ کا ایک موضوع لہو ہو، آرا مفرد خوانند، اس کو مفرد کہتے ہیں. و اگر زیادہ باشد، اور اگر موضوع لہو زیادہ ہوں، و آرا مشترک خوانند، اس کو مشترک کہتے ہیں. و در ہر معنی محتاج بقرینہ باشد، اور ہر معنی قرینے کا محتاج ہوگا. چون لفظ عین، جیسے لفظ عین. و اگر دو لفظ از برائے یک معنی موضوع لہو باشد، کہتے ہیں اور اگر دو لفظ ہوں ایک معنی موضوع لہو کے لیے، ایک معنی کے لیے دو لفظ ہوں. لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے دونوں کا. لفظ دو ہیں اور معنی ایک. کہتے ہیں آرا مترادفان خوانند، اس کو مترادفان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مترادفان کہتے ہیں. چون انسان و بشر، جیسے انسان اور بشر دونوں کا معنی ایک ہے. انسان کا معنی بھی ہے حیوان ناطق، اور بشر کا معنی بھی معنی ایک ہے، لفظ دو ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ مترادفان. مترادف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یعنی معنی ایک ہے، لفظ معنی دو ہیں، لفظ ایک ہے. یہ ہے مترادفان. کہتے ہیں اگر ہر یکے را موضوع لہو دیگر باشد، اور ہر ایک کا دوسرا موضوع لہو ہو. ہر ایک کا دوسرا موضوع لہو یعنی لفظ بھی دو ہوں اور معنی بھی دو ہوں، ہر ایک کا الگ الگ معنی ہو. کہتے ہیں آرا متباینان خوانند، اس کو متباینان کہتے ہیں. اس کو چون انسان اور فرد، جیسے انسان، دیکھیں انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور فرس کا معنی حیوان ناطق نہیں ہے نا. انسان سے مراد حیوان ناطق اور فرس سے مراد گھوڑا. تو لفظ دو ہیں تو معنی بھی دو ہیں. اس کو کہیں گے متباینان. کیا کہیں گے؟ متباینان. تو اب لفظ کی کئی قسمیں ہو گئی: مفرد، مشترک، مترادفان، متباینان. مفرد کہتے ہیں لفظ کا موضوع لہو ایک ہو، جیسے انسان لفظ
اس کا موضوع لہو ایک ہے، حیوان ناطق، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ مفرد۔ لفظ ایک ہو معنی زیادہ ہو، اسے کہیں گے مشترک۔ جیسے عین آنکھ کے لیے بھی آتا ہے، سورج کے لیے بھی آتا ہے، چشمے کے لیے بھی آتا ہے، لفظ ایک ہے معنی زیادہ، لیکن شرط ہے کہ قرینہ، ہر معنی قرینے کا محتاج ہوگا مشترک میں۔ ایک لفظ معنی کہی ہیں تو آپ جو لفظ بول رہے ہیں اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ قرینہ ہونا چاہیے، یہ قرینہ۔ اگر لفظ دو ہوں اور معنی ایک ہو تو اس کو مترادفان کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہو، لفظ دو ہوں اور معنی ایک ہو تو اس کو مترادفان، جیسے انسان اور بشر۔ انسان کا معنی بھی وہی ہے، بشر کا معنی بھی ایک ہے۔ انسان بھی حیوان ناطق کو کہتے ہیں، بشر بھی، تو اس کو کہیں گے مترادفان۔ اگر دو لفظ ہوں اور دو ہی معنی ہو، ہر ایک کا الگ الگ معنی ہو تو اس کو متباینان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے انسان، انسان کی حقیقت اور ہے، فرض کی حقیقت اور ہے۔ انسان اپنے معنی پہ، الگ معنی پہ دلالت کر رہا ہے اور فرض اپنے الگ معنی کو بتا رہا ہے۔ تو اگر لفظ ایک ہو معنی بھی ایک ہو مفرد، لفظ دو ہو، لفظ ایک ہو معنی مشترک ہو مترادفان، لفظ ایک ہو معنی زیادہ ہو تو مشترک، اور لفظ دو ہوں اور معنی ایک ہو تو مترادفان، اور لفظ دو ہوں اور معنی بھی دو ہوں تو متباینان۔ سمجھ میں آ گئی اقسام؟ ٹھیک ہے، موضوع لہو کے اعتبار سے لفظ کے اقسام چار ہیں: مفرد، مشترک، مترادفان اور متباینان۔ ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کی مثالیں یاد کر کے لے آنا، ٹھیک ہے؟ جاؤ۔